اپنے ناجائز اقتدار کو طول دینے کے لیے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق نے سن 1984 میں مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے ایک متنازع ریفرنڈم تو جیت لیا، لیکن یہ عمل ایک فراڈ قرار پایا جسے ریگرینڈم کا نام دیا گیا، اور ضیاء خود ہی اپنے بچھائے اس جال میں پھنس گیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ ریفرنڈم تو ڈکٹیٹر نے اپنے غیر قانونی اقتدار کو طول دینے کے لیے کروایا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں شروع ہونے والے سیاسی عمل کی وجہ سے ہی جنرل ضیاء اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو گئی۔ جنرل ضیاء نے مجبوراً محدود پیمانے پر ہی صحیح مگر سیاسی عمل کی اجازت دی تو پھر یہ سیاسی عمل پھیلتا ہی چلا گیا۔ مبصرین کے خیال میں کسی بھی سطح کا سیاسی عمل فوجی آمریت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور جنرل ضیاء کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یاد رہے کہ سن 1984 کے ریفرنڈم میں پاکستانی عوام سے جو سوال پوچھا گیا تھا اس کے اثرات آج بھی ملکی سیاست اور معاشرے پر نظر آتے ہیں۔ اس سوال کا مقصد ایک فوجی عامر کے اقتدار پر قبضے کو طول دینا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے خود کو ملک کا صدر بنوانے کے لیے 19 دسمبر سن 1984 کو ایک ریفرنڈم کا انعقاد کیا، جس میں رائے دہندگان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کی جانب سے پاکستان کے قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے، نظریہ پاکستان کے تحفظ اور استحکام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو جاری رکھنے اور عوام کے منتخب نمائندوں کو اقتدار کی پرامن اور منظم تبدیلی کی حمایت کرتے ہیں۔ عوام کو اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تھا۔ ہاں میں جواب کا مطلب تھا کہ جنرل ضیاء الحق اگلے 5 برس یعنی 1990 تک صدر مملکت رہیں گے۔ ضیاء دور میں خوب سیاسی اور مالی فوائد میں احتمالی جماعت اسلامی نے کھلم کھلا اس ریفرنڈم میں ضیاء الحق کے پولنگ ایجنٹ کا کردار ادا کیا۔ اس زمانے میں ضیاء حمایت تحریک نامی ایک تنظیم بھی بنائی گئی جسے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا تعاون اور مدد حاصل تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں ضیاء حمایت تحریک کے ٹھیکیدار نام نہاد ریفرنڈم والے روز لوگوں کو ہاں کا ووٹ ڈالنے کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن عوام کا موڈ مختلف تھا۔ اس روز صرف چند ہزار لوگوں نے ووٹ ڈالے، جن میں زیادہ تر تعداد سرکاری ملازمین کی تھی جن سے زبردستی ووٹ دلوائے گئے۔ مجموعی طور پر اس ریفرنڈم کا بائیکاٹ کر کے لوگوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ ملک میں فوجی حکومت چاہتے ہیں، نہ ہی اس کا نام نہاد اسلامی نظام، بلکہ وہ اپنی پسندیدہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں اور ملک میں خالص جمہوریت چاہتے ہیں۔ تاہم یہ صورتحال دیکھنے کے بعد ضیاء جنتا نے پولنگ اسٹیشن کے عملے کی ہی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگا کر ہاں کے حق میں ووٹ ڈالتے رہے۔ یوں ضیاء الحق نے یہ ریفرنڈم 90% سے زائد ہاں کے ووٹ حاصل کر کے جیت لیا۔ معروف مورخ ڈاکٹر عائشہ جلال اپنی کتاب دی اسٹرگل فار پاکستان میں لکھتی ہیں کہ خیبر سے کراچی تک عوام نے اس ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا، جس نے جمہوریت کے لیے قومی سطح پر ایک اتفاق رائے کو ظاہر کیا۔ بہت فراخ دلی سے پیش کیے جانے والے اندازوں کے مطابق بھی ووٹنگ کی شرح 10% سے زیادہ نہ تھی۔ زبردست دھاندلی کی گئی، ایسے افراد کو بھی ووٹ ڈالنے دیا گیا جو رجسٹرڈ ہی نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن نے زمینی حقائق کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اعلان کیا کہ ووٹنگ کی شرح 62% رہی، اور اس میں سے 97% سے زیادہ لوگوں نے ہاں کا ووٹ دیا ہے، جس کے نتیجے میں اگلے مزید 5 سال کے لیے جنرل ضیاء الحق کے اقتدار پر مہر لگا دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اس ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا تھا۔ عوام کو اس ریفرنڈم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبار مشرق کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ ہر صورت میں ریفرنڈم کو نمایاں کیا جائے گا۔ پولنگ اسٹیشنز خالی پڑے ہوئے تھے اور ہر علاقے کے ایس ایچ او کی ذمہ داری تھی کہ وہ 100% نتائج لے کر آئے۔ بہرحال اس ریفرنڈم کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کے اگلے اقدامات کے لیے راستہ کھل گیا۔ غیر جماعتی انتخابات کروائے گئے اور صورتحال تبدیل ہوتی چلی گئی۔ نئی قومی اسمبلی وجود میں آئی اور ملک میں محمد خان جنیجو کی شکل میں ایک نیا وزیر اعظم سامنے آیا۔ واضح رہے کہ جنرل ضیاء کے ریفرنڈم ڈرامے سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ سن 1981 میں بحالی جمہوریت کی تحریک MRD بن چکی تھی۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کے اس اتحاد کا مقصد ملک میں جمہوریت کو بحال کرنا تھا۔ اس اتحاد میں پیپلز پارٹی، پاکستان نیشنل پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، تحریک استقلال اور عوامی تحریک وغیرہ شامل تھی۔ MRD کی تحریک سن 1983 تک ایک مضبوط آواز بن چکی تھی۔ مبصرین کے مطابق MRD کی تحریک کی وجہ سے جنرل ضیاء، ان کے دیگر جرنیل اور ساتھی دباؤ میں تھے، کیونکہ فوجی آمریت کو نافذ کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو جاری رکھنا اور اس سے باہر آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فوجی حکمران اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن جلد ہی انہیں قانونی اور اخلاقی جواز کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ سیاسی عمل کو بائی پاس کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ جنرل ضیاء الحق نے ریفرنڈم کے ذریعے کیا۔ اسی لیے سیاسی مبصرین اور ماہرین یہی کہتے ہیں کہ شیر پر سوار ہو جانا آسان ہے، لیکن شیر پر سے اترنا مشکل ہوتا ہے۔ ریفرنڈم میں اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کے بعد جنرل ضیاء نے اپوزیشن جماعتوں کے خلاف آمرانہ اقدامات میں اضافہ کیا اور فروری سن 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کروا دیا۔ اپوزیشن جماعتوں کی MRD کی تحریک، جس کی قیادت پیپلز پارٹی کر رہی تھی، اس کی رہنما بےنظیر بھٹو لندن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ جلال کے مطابق بےنظیر بھٹو نے ان غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کر کے سیاسی حکمت عملی کے لحاظ سے ایک غلطی کی۔ انہیں کافی عرصہ پاکستان سے دور رہنے کی وجہ سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنرل ضیاء اور ان کے ساتھی پاکستانی سیاست کا چہرہ بڑی حد تک تبدیل کر چکے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے باقی ساری اپوزیشن کو نظر بند کر دیا اور ایسے سیاستدانوں کو آنے کا موقع دیا جن کے ساتھ کام کرنے میں جنرل ضیاء اور ان کے ساتھیوں کو آسانی ہو۔
عوام کو 1985 کے انتخابات میں 8 سال کے بعد اپنی رائے کے اظہار کا موقع مل رہا تھا، اس لیے لوگوں نے بڑی تعداد میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالے۔ جنرل ضیاء کے کئی قریبی ساتھیوں کو شکست ہوئی اور ان کا ساتھ دینے والی جماعت اسلامی بمشکل چند نشستیں ہی جیت سکی۔ ان غیر جماعتی انتخابات میں قومی اسمبلی کے لیے ووٹوں کی شرح 53% رہی، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹنگ کی شرح 57% تھی۔ ڈاکٹر عائشہ جلال کے مطابق عوام کے اتنی بڑی تعداد میں انتخابات میں حصہ لینے کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کے اقتدار کے باقی 3 برسوں کے دوران MRD کا سیاسی اثر بڑی حد تک زائل ہو گیا، لیکن ان کے اپنے غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسمبلیوں سے ابھرنے والی سیاسی قیادت بھی جلد ہی ان سے متصادم نظر آئی اور جنرل ضیاء کو یہی اسمبلیاں بری لگنے لگیں۔ نتیجتاً جنرل ضیاء نے انہیں برخاست کر دیا۔ اس فیصلے نے انہیں نہ صرف سیاست میں مزید کمزور اور تنہا کیا، بلکہ اپنے ادارے میں بھی ان کی مخالفت میں اضافہ ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔